السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنا عملا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
فابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تمام قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، وڈیائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اور ہمہ قسم دی ثناؤ بزرگی و برتری اللہ مال کے عز و جل دی شان پاک واسطے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین الشریفین، سید الثقلین، پوری کائنات دے سردار، کونین دے تاجدار، شیما دے ویر، بدر منیر، جناب محمد منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے. سی وقار بزرگوں بھائیوں، گزشتہ جمعے حسن خاتمہ دے حوالے نال چند گزارشات احباب دی سماعت دی نظر کی تھی. مرنا تے سارے نہیں ہیں، اس کائنات سے کوئی ایسا نہیں آیا جڑا دنیا تو جان واسطے نہ آیا ہوئے، جنہیں ہمیشہ رہنا ہوئے. اگر کسی نو اس دنیا تے بقا ہوندی اللہ دی ذات تو بعد، تو سب تو پہلے کونین دے تاجدار میرے اور دوسرا دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے اعزاز ہوندا کہ اللہ انہوں نے ہمیشہ واسطے اس دنیا تے باقی رکھ دے گا. اور اگر میرے تیرے محبوب پیغمبر نہیں نہ رہے، ابراہیم خلیل نہیں رہے، موسیٰ کریم نہیں رہے، عیسیٰ روح آن گے اور وہ بھی ٹر جان گے، جے اسماعیل جیسے برگزیدہ پیغمبر اللہ دنیا تو لے گیا ہے، تے میں تو بھی کسے باغ دی مولی نہیں کہ اسی باقی رہیے، اساں بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا تو ٹر جانا ہے. تے جدو جانا ہی جانا ہے، پھر تسی دنیا تے ویندے ہو کئی بندے گانے گاندے ہویا مر گئے، کئی ڈانس کردے ہویا مر گئے، کئی لڑائی کردے ہویا مر گئے، کئی گالیاں کردے ہویا اور کئی کلمہ کفر زبان سے جاری کیتے سی جیسے دوران موت آ گئی. اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کرے کر اللہ بری موت تو محفوظ فرمائے. اور یہ دعا ہمہ وقت اللہ کو کر دے رہے، اگر اللہ جدوں بھی آئے خاتمہ بالایمان ہوئے، موت آئے ایمان تے آئے، نماز پڑھ دیں آئے، قرآن پڑھ دیں آئے، کلمہ پڑھ دیں آئے، نیک کم کر دیں آئے، کوئی نیکی والا عمل کر دیں موت آئے، احرام بنے ہوئے تے موت آ جائے، بیت اللہ دا طواف کر دیں لبیک لبیک اللہم لبیک دے نغمے گا دیں موت آ جائے. حضرات میدان جہاد اندر تلوار چلا دیاں، گن چلا دیاں اور اللہ دے دین دے دشمنوں دیاں گردناں اتار دے ہویا موت آ جائے. موت آئے کسے ایسے امر تے آئے جیڑے امر نو میرا اللہ بھی پسند کردہ ہوئے، میرے پاک محمد بھی پسند کر دے ہو، کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمائے بندہ دنیا تو ٹر جائے گا، مر جائے گا، موت آ جائے گی،
روز محشر انہوں پھر اٹھایا جائے گا. جیڑا کام کردیاں مرے ہے وہ کام کردیاں اٹھے گا. جیو جہاد کردیاں مرے ہے کافر نو ماردیاں اٹھے گا. طواف کردیاں مرے ہے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لاندے اٹھے گا. جیو نماز پڑھدیاں مرے ہے وہ سجدے اور رکوع کردیاں اٹھے گا. جیو وضو کردیاں مرے ہے انہوں موت وضو کردیاں آئیے وہ نماز کی تیاری کرتا ہویا اٹھے گا. وہ جیڑی کیفیت اندر مرے ہے جدو جاگ ہونی ہے جدو اٹھانا ہے ادو اس سے کیفیت اندر اٹھنا ہے. حضرات ذرا سوچو ہاں پیڑی موت آ جائے بری موت آ جائے بندہ بدکاری کردیاں زنا کردیاں چوری کردیاں ڈکیتی کردیاں جیب کٹدیاں کسی دا برا کردیاں مر جائے گا. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا سا عرب دے علاقے دی ایک بندے دا پیو فوت ہو گیا اپنے ابو نو دفن کردیاں ہویا قبر چ وڑیا تاکہ دی میت نو او دی لاش نو سیدھا کیتا جائے تے نال او دے کاغذات نے او دی جیب اندر کہ میں ابو جان دا گٹھا لوا لواں تے ساری جائیداد مینوں مل جائے میں بعد اندر دعویٰ کروں گا اے تے ابو جان زندہ ہی مینوں دے گئے سن. انج کر کے نا قبر اندر وڑے تے ابو جان دے گٹھے تے سیاہی لائیے اجے کاغذاں تے گٹھا لاؤنی لگا ہے اوتھے ہی روح برباد ہو گئی. او بے ایمانی کردیاں قبر اندر ہی مر گیا اور بے ایمانی کردیاں دو نمبری کردیاں موت آ جائے تے قیامت اٹھنا ہے تے دو نمبری کردے ہی اٹھنا ہے. اور چوری کردیاں مرے گا چوری کردیاں اٹھے گا ڈکیتی کردیاں مرے گا ڈکیتی کردیاں اٹھے گا. کوئی بھیڑا کام کردیاں مرے گا وہ بھیڑ کردہ ہی اٹھے گا. جے چنگا کردیاں مرے گا دعا کریا کر اللہ موت دے تے چنگی دے وے. مالک کائنات دا قرآن کہندے جدوں موت آئے گی موت دے قریب قریب ہوندا ہے بندہ آسمان تو فرشتے اتر کے اعلان کردے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آج تو بعد کوئی خوف نہیں ہوئے گا آج تو بعد کوئی غم نہیں ہوئے گا. یاد رکھنا میرے تیرے معاشرے اندر غم اور خوف دا ہی کوئی معنی سمجھیا جاندا. حالانکہ غم ہوندے جڑا کسی غیر دے والوں ہوئے خوف ہوندے جڑا اپنی ذات والوں ہوئے. فرشتے نو موت دے قریب آ کے کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. تینوں نہ خوف ہونا ہے نہ تینوں غم ہونا ہے. کی معنی دنیا چھڈن دا خوف کوئی نہیں دنیا چھوڑن دا غم کوئی نہیں اگے اللہ دے ہاں پیش ہون دا خوف کوئی نہیں اپنے رشتے داراں نوں چھوڑن دا غم کوئی نہیں اپنی جان دے دنیا تو جان دا خوف کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ غور کیجئے نال اعلان ہوئے گا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے کہیں گے اسی دنیا تے بھی تیرے معاون تے ساتھی تے بیلی تے یار رہے تیرے دنیا تے بھی چنگے کماں دی ترغیب دے لاندے رہے. اوے قبر اندر بھی تیری مدد کران گے حشر اندر بھی تیری مدد کران گے. اے اللہ نے صدقے جاواں قربان جاواں غور کری پروانیاں غور کری. اوے ایسے عمل کر لے ایسے اسباب بنا لے جڑے اسباب دے بنام دے نال او کوالٹیاں او وصف او عادتاں او امتیاز او خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے جدے نال تیری موت آئے تے فرشتہ ایسا اعلان کرے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. حضرات قرآن و سنت غور کرن دو بعد بخور مطالعہ کرن دو بعد چند اسباب میں نکالے نے وہ اسباب اپنا لے جان اللہ ذوالجلال 100% بندے دا خاتمہ ایمان فرما دیں گے. انہوں جو پہلا سبب تے پہلی علامت کیے کہ بندہ ایمان دے رہے اخلاص نال رہے. بندہ دنیا تے زندگی گزارے ایمان اور اخلاص دی حالت اندر ایمان ہوئے ایمان دے نال نال اخلاص بھی ہوئے.
کلا ایمان بھی کافی نہیں، ایمان دے اندر اخلاص ہوئے، سبحان اللہ الہ تے گندا ہے لیکن اندروں بے ایمان ہے، ٹھڈ بے ایمان ہے، ادا سینہ بے ایمان ہے، دل بے ایمان ہے، ایسے ایمان دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی ایمان ہوئے، ایمان دے نال اخلاص ہوئے، جڑے بندے دا اللہ ذوالجلال تے یقین ہوئے، اللہ ذوالجلال تے ایمان ہوئے، اللہ ذوالجلال دے بارے حسن ظن رکھدا ہوئے، اللہ ذوالجلال نال پیار کرے تے خوب کرے، اللہ نو یاد کرے تے خوب کرے، نماز پڑھے تے دل لا کے پڑھے، قرآن پڑھے تے دل جما کے پڑھے، اللہ ذوالجلال نال پیار دیاں گلاں کرے تے اندروں گلاں نکلن، ایسے بندے دے بارے انشاءاللہ پورا یقین ہے میرا مالک انہوں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا۔ موت آئے گی نماز پڑھ دے حالت اندر، موت آئے گی قرآن پڑھ دے دی حالت اندر، موت آئے گی کوئی نہ کوئی نیک عمل کردے ہویا موت آئے گی۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تیرے پاک نبی نے ایک فرمانا ہے، نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد انصاری صحابہ دے کمانڈر، انصاری صحابہ دے لیڈر تے سردار نے، امام ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھے آئے، جناب سعد انصار صحابہ اندر مقام ایسا سی جڑا مہاجر صحابہ اندر جناب ابو بکر دا سی، یعنی مہاجران دا سردار ابو بکر، انصاریاں دا سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی دا سعد، اللہ اکبر اللہ، میں صدقے جاواں سعد تیری عظمت ہو، اور قربان جاواں سعد میں تیری شان و شوکت ہو۔ جناب سعد نو جنگ عذاب اندر زخم لگ گئے، میرے سعد دی رگ ایسی جاری رگ جو خون جاری ہو گیا، تیری رگ دا خون بڑی حضور دے بعد، بڑی جناب جستجو دے بعد، بڑی محنت اور کوشش کرنے دے باوجود بھی دا خون نہیں سی پیدا بلا۔ میرے پاک نبی نے مسجد نبوی اندر خیمہ لگوا چھڑیا، فرمایا میرے ساتھ دا خیمہ مسجد اندر لگوا دیو تاکہ محمد آندیاں جاندیاں ساتھ ہی تیمارداری کر دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سعد خیمہ مسجد اندر لگے آئے، میرے پاک نبی صبح شام آندے نے، معاذین جناب معاذی تیمارداری کر دے، بلکہ میں تیرے روایت اندر پڑھی ہے میرے پاک نبی جناب معاذہ آپ علاج کر دے رہے، آپ مرہم پٹیاں کر دے رہے۔ اوے سعد میں تیری عظمت و قربان جاواں، جنیاں پٹیاں میرے پاک محمد نے آپ کی دیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سعد دے بارے میرے پاک نبی آگے کول پہ جاندے، نعرے تعریفاں کر دے، نعرے کہندے سعد تو سردار بندہ ہے، اوے سعد تو انصاریاں دا سردار ہے، تو بہترین سردار ہے۔ سعد کو ویلا سی جدو مدینے اندر تو کلا مسلمان سے، تو مینوں لے کر کے آیا ہے، میں تیرے کول آیا تو میرے نال وعدے کیتے، او سعد تو محمد نال کیتے ہوئے سارے وعدے پورے کیتے ہی، میں اللہ ذوالجلال دی رحمت تے یقین رکھنا جے تو میرے نال وعدے پورے کیتے نے، اللہ اپنے تیرے نال کیتے ہوئے وعدے پورے فرمائے گا۔ اور اللہ دا وعدہ کیے مالک فرماندے نے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ ایمان والے اخلاص والے نال میرا جنت دا وعدہ ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن۔ سودے کر چکے ہیں، میں تے انہاں عہد و پیمان کر چکے ہیں، اے جان تے مال میرے واسطے وقف کر دین گے، میں جنت انہاں دے نام ادار کر دیاں گا۔ میرے پاک نبی فرماندے نے اے سال مینوں پورا یقین ہے اللہ اپنے سارے وعدے پورے کرے گا۔ حضرات سننا ذرا پیار و عقیدت نال، جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ دی موت قریب آ رہی ہے، میرے پاک نبی اپنے گھر اندر نے، ادھر سعد دی موت واقع ہو گئی۔ میں جڑی گل دسنا چاہنا، سعد ایمان والے، سعد اخلاص والے، سعد اسلام تے جناب دل دے خلوص نال عمل کرنے والا ہے۔ میرے پاک نبی دے کول آسمان
تو جبریل آئے. جبریل نے آگے آکھیا سونیا اج تہاڈا ایک ایسا پروانہ دنیا تو ٹر گیا ہے جدی موت دی وجہ تو فتحت لہو ابواب السماء. اے میرے پاک نبی جی جدی موت دی وجہ تو آسمان دے دروازے کھول دیتے گئے نے. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو جدو نیک بندے دی روح برباد ہوندی ہے کہ تو روح فرشتے لے کے آسمان ول جاندے نے پہلے دروازے تے دستک ہوندی ہے آواز ہوندی ہے کون دسیا جاندا ہے فلاں بن فلاں فلاں دا بیٹا فلاں نام دا فلاں نمازی پرہیزگار فلاں حاجی فلاں مجاہد فلاں قاری فلاں عالم ادا او نام دسیا جاندا ہے جڑے نام دی وجہ تو دنیا تے اے چرچے ہون دنیا تے لوگ اتنی تعریفاں کردے ہون. میرے پاک نبی فرماتے ہیں پھر دے واسطے آسمان دا دروازہ کھل دے پر میں ساتھ تیری عظمت تو قربان جاواں اجے ساتھ دی موت واقع ہوئی ہے ساتھ دی روح دے پرواز نہیں ہوئی. جبریل کہندے نے سونیا ساتھ واسطے 7 آسماناں دے دروازے کھل گئے نے. میرے پاک نبی نے جلدی دے نال دروازہ کھولیا باہر نکلے میں پتہ کرو کیڑا میرا صحابی ہے جدی موت دی اطلاع دین واسطے کوئی عام بندہ نہیں بلکہ فرشتیاں دا سردار آیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے نے آپ نے صحابہ نو پوچھیا صحابی کہندے نے سونیا جناب ساتھ موت واقع ہو گئی جناب ساتھ دنیا تو ٹر گئے نے. آپ نے فرمایا صحابیو آؤ حضرت دی نال چلیے جا کے ساتھ نو غسل دئیے کتے اے نہ ہوئے ساڈے پہنچن تو پہلے آسمان دے فرشتے میرے ساتھ نو غسل دے دین. اللہ اکبر اللہ. اے ساتھ میں تیری عظمت تو قربان جاواں. صحابی فرماندے نے میرے پاک نبی اتنی تیزی نال دوڑے اتنی تیزی نال دوڑے اساں بھی میرے محبوب دے نال دوڑے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فرماندے نے اسی موڈیاں تے کپڑے رکھے ہوئے نے میرے پاک نبی تیزی نال دوڑدے جا رہے نے اسی بھی دوڑدے جا رہے ہاں. اینا دوڑے دوڑدیاں ساڈے کندھیاں تو کپڑے نیچے گر گئے. اللہ اکبر اللہ. اینا تیزی نال دوڑے ساڈے پیراں دیاں جُتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے. آخر گل کی ہے آخر وجہ کی ہے میرے پاک نبی نو فکر لاحق ہو گئیاں. آپ فرماندے نے جی میرے حنزلہ نو فرشتیاں نے غسل دیتا سی کتے میرے ساتھ نو بھی فرشتے غسل دے کے سانو اس نیکی تو محروم نہ کر دیں. دوڑ کے چلیے فرشتیاں تو پہلے جا کے غسل دینا ہے. آخر دوڑدیاں ساتھ دے گھر تک پہنچے جناب ساتھ نو میرے پاک نبی نے غسل دیتے ساتھ نو کفن پہنایا گیا ساتھ دے جنازے دا ٹائم ہو گیا ساتھ دا جنازہ اٹھے آئے. لوگوں سننا گل پیار دے نال عقیدت اور محبت دیاں گلاں کرنا جانا خاتمہ بالایمان دیاں گلاں کرنا جانا او ایمان اور اخلاص سے مرنے والیاں دے پروٹوکول دیاں گلاں کرنا جانا. جناب سعد رضی اللہ تعالی دی میت اٹھائی گئی جنازے ول چلن لگے نے. صحابہ فرماندے نے سونیا اے میرے پاک نبی جی کوئی گل کرنا چاہنے آ. فرمایا بولو کی چاہندے ہو. صحابی کہندے نے اخف علینا من سعد بن معاذ. اے میرے پاک نبی جی میتاں تے اگے بھی بڑیاں چکیاں نے جنازے تے اگے بھی بڑے چکے نے سونیاں لاشاں تے اگے بھی بڑیاں چکیاں نے. اے میرے پاک نبی جی اتنی ہلکی اتنی ہولی لاش اج تک نہیں ویکھی اتنی ہولی میت اج تک نہیں ویکھی. انج لگدا ہے جویں ساتھ دے وزن ہی کوئی نہیں ہوندا ساتھ دی میت اتنی ہلکی پھلکی تے ہولی ہے میرے پاک نبی جی. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک نبی نے کی فرمایا اے لوگوں سونے دے پانی نال لکھن والے کلمات محبوب کبریا دے تاریخی کلمے نے. آپ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں قد حبت من الملائکہ قضا و قضا لم يحبتوا قط قبل یومکم. میرے پاک نبی فرماتے ہیں اے لوگوں ساتھ جنازے اندر ساتھ اس میت دے پروٹوکول واسطے میرے ساتھ ہی میت نو جناب احترام تے عزت دین واسطے آج آسمان تو فرشتے اترے نے. آقا سونے کنے کو فرشتے اترے فرمایا قضا قضا انہیں فرشتے آئے. اے اللہ میں صدقے جاواں ایک دوسری روایت اندر صحیح بخاری اندر میرے پاک نبی نے فرمایا 70,000 فرشتے اللہ نے ساتھ ہی میت واسطے اتارے اور ایسے فرشتے نے لم یحبتوا قط
قبل یومکم، ایسے فرشتے آئے نے جڑے آج تک زمین تے اتری کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. ایسے فرشتے 70,000 کی تعداد اندر زمین تے آئے. آپ نے فرمایا حملوا معکم، اے تم ساتھ وزن کیویں معلوم ہوئے؟ ساتھ ہی میت نوں تے فرشتیاں نے کندھا دیتا ہے. اللہ نے صدقے جاواں اے جدا جنازہ فرشتے چکن والے ہون، جن اتنا پروٹوکول مل جائے. اگلی گل بھی سننا ذرا. میرے پاک نبی نے فرمایا صحیح بخاری اندر الفاظ نے اہتز العرش لموت سعد بن معاذ. فرمایا لوگو جی سعد سانو پیارا سی، ایویں سعد میرے اللہ نو بھی پیارا ہے. ساتھ ہی موت واقع ہوئی ہے، اللہ دا عرش حرکت اندر آ گیا. اہتز العرش، اللہ پاک دا عرش بھی خوشی نال جھومن لگ پیا ہے. سونیا وجہ کی ہے؟ فرمایا خوشی نال عرش جھومدا پیا. ہن سعد دنیا چھڑ کے ساڈے کول آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے موت انج دی آئے بندہ دنیا تو جائے، ایتھے دنیا دے لوگ روندے ہون، جان والا مسکراندا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جویں بندہ دنیا تے آیا ہے، آن والا روندا ہے، سارا جہان مسکرا رہا ہے. ہن دنیا تو جائے اے سارے مسکران والے رو رہے ہون، جان والا مسکرا رہا ہوئے. میرے ساتھ دنیا تو گئے نے، بہو فرماندے نے اہتز العرش لموت سعد. آخر گل کی سعد میرے پاک نبی تے میرے اللہ تے ایمان ہے، ایمان اندر اخلاص ہے. اور اخلاص ایسا ہوئے لوگوں یاد رکھنا، جڑی اخلاص اندر شرک دی بو نہ پئی جائے، بدعات دی امیز سے نہ ہوئے. اللہ اکبر اللہ. یعنی بندے دا اللہ تے ایسا ایمان ہوئے، غیر دے نام دی نیاز نہ ہوئے، غیر دے نام دا جھکاؤ نہ ہوئے، غیر دے نام دا رکوع اور سجدہ نہ ہوئے. انج سمجھ لو ایسے الفاظ اندر میں ترجمہ کر جاواں، ایسے انداز اندر میرے مالک نو مندا ہوئے. اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا، قرآن کھولو پوچھ بندیا. اکو اللہ ساریاں دا مشکل کشا، قرآن کھولو پوچھ بندیا. اکو اللہ ساریاں دا حاجت روا، قرآن کھولو پوچھ بندیا. روزی سب نو کردا عطا، قرآن کھولو پوچھ بندیا. اور چڑیاں جانوراں نو بھی اللہ خود پالدا، چڑیاں جانوراں نو بھی اللہ خود پالدا. کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا، کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا. روزی پتھراں چ دیندا اے پہنچا، قرآن کھولو پوچھ بندیا. ایسے انداز اندر میری اللہ تے ایمان لے کے آئے. میرے ساتھ ہی موت کتنی پیاری ہے. اے میرے ویرا کدے تو بھی سوچیا کر تیرا میرا اللہ تے کتنا ایمان ہے. اللہ ظہر و شام 5 وقت وعدہ مار دے، حی علی الصلاۃ. اوے میرے بندے میرے ول آ جاؤ، میرے نال پیار پالو. حی علی الصلاۃ. آؤ نماز ول، آؤ کامیابی ول، آؤ اپنے اللہ ول. اسی کنے کو خلوص نال آنے، اسی کنے کو احترام نال آنے، اللہ دی آواز نو کتنے احترام نال لبئی کہنے. اے میں ساتھ تیری عظمت تو قربان جاواں. جتھے میرے پاک نبی نے اکھاں دا اشارہ کیتا ہے، میرے ساتھ نے گردن جناب کٹوان واسطے تیار ہو گئے. بدر دا میدان ہے، بدر دا. میرے پاک نبی فرماندے نے اے میرے ساتھ پیاریا تو انصاریاں دا لیڈر ہے، اے ابو بکر تو مہاجراں دا لیڈر ہے. مینوں مشورہ دیو، اسی نکلے تے کسے ہور مقصد واسطے سا، پر اج بدر دا مارکا لڑنا پہ گیا ہے. ساڈے کول ہتھیار کوئی نہیں، ساڈے کول نفری کوئی نہیں، جہاد دی جناب جنگ دی تیاری کوئی نہیں. تہاڈا کی خیال ہے، مڑ جائیے یا لڑ جائیے؟ جناب سال کہندے نے سونیا تہاڈے اشارے دی لوڑ ہے. ایتھے جسم دیاں بوٹیاں بوٹیاں ہو جان گیاں، میدان چھڑ کے نہیں جاواں گے. اللہ نے صدقے جاواں. اے پروانیا تیرا کتنا کوئی ایمان ہے، تیرا
کنا کوئی خلاص ہے تو موت دی تمنا تے رکھنا ہے موت آئے تے چنگی آئے خاتمہ ہوئے تے ایمان تے ہوئے تیری زندگی دا انجام آئے تے چنگی موت آئے تیری جناب میت اٹھے پروٹوکول واسے آسمان دے فرشتے اترن ایسی خواہشاں تے تو رکھنا ہے پر اللہ نال تیرا پیار کیسا ہے اللہ تے تیرا ایمان کیسا ہے اللہ نال تیرا اخلاص کیسا ہے اخلاص والا بن جا اخلاص والا بندیاں نال مخلص ہو جا اللہ نال مخلص ہو جا نبی نال مخلص ہو جا دین نال مخلص ہو جا شریعت نال مخلص ہو جا امام دے نال مخلص ہو جا مقتدیاں دے نال مخلص ہو جا اپنی رعایا دے محلے داراں دے نال اپنے والدین تے رشتہ داراں دے نال اپنے جناب اقربا تے دوست یاراں دے نال ہر ایک نال مخلص ہو جا اللہ تیرے نال مخلص ہو جائے گا سبحان اللہ تیرا خاتمہ امام تے ہوئے گا اور ایک اور گل دسوں کو دے دی خلوص ایک بڑی نشانی ہے وے جیڑا بندہ اللہ نال مخلص ہے او قرآن نو کثرت نال پڑھدا ہے اللہ اکبر اللہ ایسیاں بیسیوں مثالاں قرآن و سنت اندر موجود نے ایسیاں ہزاروں مثالاں قرآن و سنت اندر موجود نے آؤ ذرا میں گل سناواں صحیح مسلم دے راوی نے ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم دے راوی بہت بڑے محدث نے ویلا آ گیا موت والا آخری ویلا اپنے کمرے اندر لیٹے نے ایک چار پائی دے لیٹے نے کول بیٹا بھی بیٹھا ہے بیٹے نے دیکھے ابو جان دی روح پرواز اڑ والی ہے ابو جان دنیا چھوڑ کے جان والے نے بیٹے دی اکھاں چوں آنسو آ گئے بیٹا رون لگے پروانیاں توجہ کرنا کل بڑی فتح دی دسنا چاہنا بیٹے نے سوچیا ابو جان دنیا چھوڑ کے جا رہے نے اور بیٹا رون لگے آئے اکھاں چوں آنسو نکلن لگے باپ کہندے نے ابو بکر بن عیاش کہندے نے کہندے پترا روندا کیوں ہے ابو جان اس واسطے روندا ہاں تسی ہمیشہ دی جدائی دے کے جا رہے ہو کہندے نے پترا یہ ہمیشہ دی جدائی نہیں ہے ہمیشہ دی جدائی دنیا تو ٹر جانا نہیں بندے تے موت دا واقع ہو جانا نہیں بلکہ ہمیشہ دی جدائی دا معنی ہو رہے جڑا بندہ دنیا تو ٹر جائے پیچھے دوسرے ٹر جان گے آخر جنت اندر سارے اکٹھے ہو جان گے یہ ہمیشہ والی جدائی نہیں ہمیشہ دی جدائی اینو کہندے نے ایک بندہ دنیا تو ٹر گیا ہے جنت دا مہمان بن گیا ایدا دوسرا بیلی یار ایدا رشتہ دار دنیا تو آیا ہے اے جہنم دے جہنم ول چلا گیا اے ہمیشہ دی جدائی ہے کدے جنتی تے جہنمی اکٹھے نہیں ہون گے جنتی جنت اندر آپس اندر پھر اکٹھے ہو جان گے جناب ابو بکر کہندے نے پترا اے ہمیشہ دی جدائی نہیں بلکہ میں تیرے کو پتے دی گل دسنا وا لا تعص اللہ لا تعص اللہ فی هذا البیت اوے میرے بیٹے اے جڑے گھر اندر میں زندگی گزاری ہے اس گھر اندر میرے ٹر جان تو بعد کوئی اللہ دی نافرمانی نہ کری پتر پیو نو وصیت پیا کردا ہے اوے تو بھی وصیتاں کرنا ہے پترا میرے جان تو بعد اس مارکیٹ اندر تیرا اوے نام چمکے جویں میرا چمکدا ہے میرے ٹر جان تو بعد فلانا پلازا بھی خرید لئی فلانی مارکیٹ بھی خرید لئی فلانی جگہ بھی خرید لئی اوے اللہ میں صدقے جاواں اے دنیا دی محبتاں نے ادھر آخرت دی محبت ہے ادھر اخروی پیار ہے کہندے پترا میرے جان تو بعد اس گھر اندر کرے نا فرمانی نہ کری بلکہ ایک گل سن لے اے جڑے کمرے اندر میں لیٹیا جڑی چار پئی تے میں اللہ نال ملاقات کرن واسطے جا رہے ہیں اس کمرے اندر بیٹھ کر کے تیرے باپ نے باپ بیٹے نو کہندا ہے جناب ابو بکر بن عیاش کہندے نے اس چار پئی تے اس کمرے اندر تیرے باپ نے 24 الف ختمتن صرف حدیث سیاد اندر 3345 نمبر 3345 نمبر روایت ہے جناب ابو بکر کہندے نے 24 الف ختمتن اوے میرے پترا مینوں دنیا تو جان دا کوئی ڈر نہیں اس کمرے اندر بیٹھ کے تیرے باپ ابو بکر نے 24,000 دفعہ قرآن مکمل کیتا ہے کتنی دفعہ بھائی کتنی دفعہ ذرا پھر بولو راؤچی بولو کتنی دفعہ کتنی زندگی ہو گئی ہے کسی دی 30 سال کسی دی 40 سال کوئی 50 سال 60 سال نو پہنچے آئے دعوے نال نہیں کہہ سکتا مولوی جی میں 24 دفعہ پڑھے
کوئی دعوے نال سوائے چند دیکھ دے یہ نہیں کہہ سکتا حضرت قاری صاحب میں 24 دفعہ پڑھے ہیں، میں 2400 دفعہ پڑھے ہیں۔ اللہ میں صدقے جاواں میرے پاک نبی دا پروانہ ابو بکر بن عیاش کہندا ہے 24 الف ختمہ، میں اس کمرے اندر بیٹھ کے 24,000 دفعہ قرآن مکمل کر چکے ہیں۔ اس واسطے میرے پترا مینوں دنیا چھوڑن دا کوئی غم تے صدمہ نہیں۔ اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں۔ ایک اور گل سنو، میرے پاک نبی دا پروانہ ہے، نام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب دے چچا عباس دا بیٹا ہے، چچیرا بھائی بھی لگدا ہے۔ طائف دی وادی ہے، طائف اندر فوت ہو گئے، زندگی گزاری ہے قرآن پڑھدیاں پڑھاندیاں۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے اللہ میرے عبداللہ نو مفسر قرآن بنا دے۔ اللہ نے قرآن دا مفسر بنا چھڑیا۔ اے نہ قاریاں نال پیار کریا کر، اے نہ صاحب قرآن نال پیار کریا کر، قرآن پڑھن پڑھان والیاں نال محبت کریا کر، بول نہ رکھیا کر، نفرت نہ رکھیا کر۔ قدر سننا چاہنا ہے تے سن میرے محبوب بولو۔ محبوب نے فرمایا اے میرے اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا قاری بنا دے۔ اللہ قرآن دا مفسر بنا دے۔ اللہ نے عبداللہ نو مفسر قرآن بنایا، اللہ نے عبداللہ نو قاری قرآن بنایا۔ اور عبداللہ نے زندگی قرآن دی خدمت اندر گزاری۔ عبداللہ دے دنیا تو فوت ہوئے نے، طائف دی وادی ہے، طائف دا علاقہ ہے۔ جناب عبداللہ نو قبر اندر اتاریا جا رہے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جناب عبداللہ دے شاگرد نے کہندے نے سی قبر اندر اتار رہے ہیں۔ این عبداللہ دی میت نو قبر اندر اتار دے ہویا، اچانک اونچی اونچی آواز آنا شروع ہو گئی۔ غیب جو آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اوے درمیان والی جان آجا دنیا چھوڑ کے، آ دنیا چھوڑ کے، تو میرے تے راضی میں تیرے تے راضی، راضیۃ مرضیہ، تو میرے تے راضی میں تیرے تے راضی ہاں۔ ادخلی فی عبادی میرے پیارے بندے اندر شریک ہو کے، وادخلی جنتی میری جنت اندر داخل ہو جا۔ ایسی آوازاں غیر جو آن لگئیاں۔ جناب صحیح فرماتے نے میں ادھر ویکھیا ادھر ویکھیا، میں قبر چوں نکلیا دائیں بائیں سارے ویکھیا، ادھر ادھر میں سارے ٹٹولیا، آواز کتھوں آ رہی ہے، تلاوتاں کون کر رہا ہے؟ آخر انہاں ایتاں نوں پڑھن والا کون بندا ہے؟ قرآن دیاں ایتاں دی تلاوت کیڑا قاری پیا کردا ہے؟ کہندے نے میں 4 چفیرے ویکھیا، آخر میں کوئی بندہ نہیں ملیا، پھر میں سمجھ آئی ہے میرے محمد قرآن دا قاری ہے۔ اور جب قرآن دا قاری ہوئے اللہ موت خاتمہ مل امام علی نصیب فرماندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ طرف تیری بھی ہوئے گی، جذبہ تیرا بھی ہوئے گا۔ موت آئے تے قرآن پڑھ دے آئے، اللہ میں صدقے جاواں اج اینا محرم دی ابتدائی دن اندر تیرے ملتان دی سرزمین اندر مرکزی جمعیت حدیث اصحاب کا ناظم جامعہ رحمانیہ 14 نمبر چونکی ملتان دا صاحب کا ناظم حضرت مولانا خالد محمود شاہ رحمت اللہ علیہ، خالد محمود شاہ جناب فضائل صحابہ کانفرنس اندر جناب عمر دی شان و شوکت پہ بیان کر دے، تقریر پہ کر دے نے، گفتگو پہ کر دے نے، جناب عمر دی فضیلت اندر قرآن دی ایتاں پہ پڑھ دے نے، ایتاں پڑھ دیاں جناب عمر دی شان بیان کر دیاں اسٹیج تے موت آ گئی۔ اوے کیسی جناب موت ہے، کیسی قابل رزق موت ہے۔ پھر تو ویکھیا اے جناب بیگم چوک اندر فضائل صحابہ کانفرنس اندر قاری عبد المتین صاحب امیر مرکزی جمعیت حدیث عالمی لاہور، انہوں نے موت آئی ہے، صحابہ دی فضیلت بیان کر دیا آیا۔ اوے اہل حدیث ہو اے وقار ہے تیرے واسطے، اعزاز ہے تیرے واسطے۔ اس سال اندر 2-3 بندے ایسے نے جڑے اہل حدیثاں دے سٹیج تے فضائل صحابہ دی جناب کانفرنس اندر صحابہ دی فضیلت تے شان بیان کر دیا ہویا، اس کیفیت اندر قرآن پڑھ دیا ہویا، اس دنیا تو گئے نے۔ کیسا اعزاز ہے جناب قاری عبد المتین صاحب قرآن پہ پڑھ دے نے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرہ واجر عظیم۔
پڑھیے ناری روح برباد ہو گئی پرانے کیسی قابل رسم موت ہے دعا کریا کر اللہ تینوں بھی موت دے تے ایسی دے چاہندے ہو کہ نہیں ہولی ہولی کہو کہ قبول نہ ہو جائے اکڑا کر کے ذرا کہو بجڑے چاہندے نے چاہندے ہو خاتمہ بھی ایمان ہو جائے پھر میں دعا کرنا تو آمین کہہ دیں اس واسطے میں گلی گلی کہندہ پھرنا اللہ دے پاک کلامہ چو قرآن در تبا کھرائے قرآن پیار کریا کر قرآن پڑھیا کر اللہ دے پاک کلامہ چو قرآن در تبا کھرائے جیویں نبیاں چو سب نبیاں گونج کے آمین کہیں پتا چلے تو خاتمہ بھی ایمان نہ پیار کرنا ہے تو چاہنا ہے تیرو قرآن پڑھ دیا موت آ جائے جڑے جڑے بندے دی دلی خواہش ہے قرآن پڑھ دیا موت آئے او ذرا محبت نال آمین کہہ دینا اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے ہی نکلے جان اللہ سارے چاہندے ہو ماشاءاللہ اسیں پڑھ دے رہیے اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے ہی نکلے جان اللہ ساڈے کل گناہ تو معاف کری اللہ ساڈے کل گناہ تو معاف کری ساڈے دفتر کالے صاف کری اسیں بندے بلن ہارے ہاں کیونکہ آخر ہاں انسان اللہ اسیں پڑھ دے رہیے اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے ہی نکلے بولو بولو ذرا ساڈی پڑھ دے ہی نکلے انہیں نہیں نکل دیجئے نکل گئی دے فیدے بندے ساڑھی پڑھ دے ہی نکلے جان اللہ اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے ہی نکلے جان اللہ میرے علم چ ایسی روانی دے مینوں ایسی خوش الہانی دے کوئی ایسا طرز بیانی دے جو سنے او کہے سبحان اللہ جو سنے او کہے سبحان اللہ اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے ہی نکلے جان اللہ ہر بندہ تصور دی زندگی اندر آکے اپنے اپنے بارے سوچ کے ذرا جملہ توجہ نام کر کے سننا دلوں تے ہاتھ رکھ کے سننا بڑی محبت نال تیار کیتا گیا جملہ ہے اللہ میری اللہ بس ایک کوئی خواہش میری ہے اللہ بس ایک کوئی خواہش میری ہے ہو جائے روشن قبر دی تیری ہے مینوں آس ربا بس تیری ہے سنو آس ربا مینوں آس ربا بس تیری ہے ہو جے جنت وال فرمان اللہ اسیں پڑھ دے رہیے اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے ہی نکلے جان اللہ اللہ تیری توحید سناندا رہا اللہ تیری توحید سناندا رہا بدتی میں آندا رہا مشرکاں دا مانجا لاندا رہا مشرک نال آٹا لاندا رہا بھلا کچھ پیا کہے جہان اللہ اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے ہی نکلے
کھڑے نے قرآن سن دینے پہ اچانک غشی تاری ہوئی ڈگ پہ امام آواز آئی امام بھی بیٹا ہے بیٹا نماز پہ پڑھانا ہے پیچھے قاضی فضیل بن عیاض نماز پہ پڑھ دینے غشی تاری ہوئی ڈگ پہ بیٹے نے معلوم ہو گیا میرا ابو ہی ہوئے گا کیونکہ قرآن سن کے جناب اپنے آپ سے رکت تاری کر لیں گے نماز مختصر کی تھی پیچھے بیٹھے ابو اللہ نو پیارا ہو گیا کیسی موت ہے یارو موت آئے تھے ایسی موت واسطے 5 گلاں یاد رکھی پہلا سبب ہے بندہ ایمان تے ہوئے ایمان اندر اخلاص ہوئے دوسرا سبب ایسی موت ہے کہ بندہ سچا ہوئے دلوں بھی سچا زبانوں بھی سچا کردار دا بھی سچا عادتاں دا بھی سچا محلے والے نال سچا رشتہ داراں نال سچا اوے اپنے نال سچا غیراں نال سچا تے اپنے رب نال بولو اپنے رب نال اپنے رب نال بھی سچا وقت بڑا تھوڑا ہے گل مختصر کراں میرے پاک نبی کو ایک صحابی آیا ہاتھ دے بیعت کی سونے جہاد کرنا ہے میرے پاک نبی نے جہاد واسطے قبول فرما لیا جہاد ہویا مال غنیمت آیا مال غنیمت وچوں حصہ ملیا چوک کے میرے محبوب دے کول آ گیا کہندا سونیا میں اس واسطے بیعت نہیں سی کیتی میں مال نہیں جے لینا فرمایا اللہ نے تیرے واسطے حلال کیتا کہندا سونیا میں اس واسطے کلمہ نہیں پڑھیا فرمایا تو چاہندا کیے محبوب جی میں چاہندا ہاں میدان جہاد اندر میں جہاد کردا ہواں دشمن دا تیر آئے میری گردن اندر ایتھے لگے میں دنیا تو چلا جاواں اللہ دے سامنے پیش ہواں اللہ پوچھیو میرے بندیا کی کر کے آئے ہیں میں دساں اللہ میں تیری خاطر نیزہ لگوا کے آیا میں دساں اللہ میں تیری خاطر گردن کٹوا کے آیا میں تیری خاطر اپنے آپ لو لوہان کرا کے آیا میرے پاک نبی فرماندے نے اگر تو دلوں سچا ہے اللہ تینوں سچیاں کر دے گا اللہ اکبر اللہ صحابی لکھتے نے اس تو بعد پھر ایک مارکا ہویا اس صحابی مار کے اندر شریک ہویا مارکا ختم ہویا صحابہ مجاہدین دی تلاش اندر نکلے نفری پوری کریے لاشاں پوریاں کریے لبدیاں ویکھیا وہ بندہ میدان اندر پہ آئے جتھے نے انگل رکھی سی دشمن دا تیر دی گردن دے اسے جگہ تے لگے گردنوں آر پار ہو گیا سچیاں نو اب انج دیندا ہے اوے سچا بن جا رب تیرا خاتمہ ایمان تے فرمائے گا تے تیسری گل استقامت اختیار کر لے استقامت دین تے اختیار کر لے جناب بلال نو بڑے پتھر وجے بڑیاں گلاں ہوئیاں تیرے جناب سلاماں ملیاں زبان تے ایک کوئی جملہ رہیا اللہ ایک کوئی ہے بولو اللہ اللہ ہی کوئی ہے جدے دو نے او نہ بولے جدہ ایک ہی او بولے اللہ ایک کوئی ہے اللہ حاجت روا ایک کوئی ہے مشکل کشا ایک کوئی ہے استقامت اختیار کرو استقامت اوے دین تے ڈٹ جاؤ دین تے میں صدقے جاواں ایتھے کی دین تے ڈٹنا ہے اج تیرے ملک پاکستان دی اسمبلی اندر ایک نواں جبری بل پہ پاس ہوندا ہے پیا بل دی شکاں کی نے 18 سال تو پہلے بندہ اسلام قبول نہیں کر سکدا 18 سال تو پہلے میں صدقے جاواں میرے پاک نبی دے 5 سال دے صحابی روایتاں پہ بیان کر دینے حضرت علی 8-10 سال دے سن جدوں مسلمان ہوئے تے روایتاں پہ کر دینے اوے جناب تو 17 سال دا 16 سال دا تیرا یہودی عیسائی سکھ مجوسی باپ تے بن سکدا ہے پر مسلمان نہیں بن سکدا ایک ایسی مدینے دی ریاست ہے اوے حکمرانوں ذرا ہوش دے ناخن لو ایک قادیانی نواز حکمران بل پہ پاس کر دینے جناب 18 سال تو پہلے بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا تے پھر 18 سال تو بعد اگر مسلمان ہونا چاہے گا شرطاں کی نے پہلے سیشن کورٹ اندر جائے گا جج دے ہاں پیش ہوئے گا 3 مہینے واسطے 3 مہینے واسطے وہ سارے دینوں کا مطالعہ کرے گا اس تو بعد وہ دسے گا میں اسلام قبول کرنا ہے اگر راضی ہو گیا تے جج صاحب سرٹیفکیٹ دین گے اگر راضی نہ ہویا تے جی تقریر سن کے مسلمان ہونا چاہتا سی جی دعوت سن کے مسلمان ہونا چاہتا سی جی عادت ویکھ کے طریقہ ویکھ کے مسلمان ہونا چاہتا سی تیرے پاکستان دی اسمبلی اندر بل پاس ہو رہا ہے وہ
اس مولوی صاحب نو، اس قاری صاحب نو، اس حاجی صاحب نو، اس مجاہد دین نو پکڑ کے جیل اندر بند کر دیو۔ کیا جی تسی اتفاق کردے ہو دے نال؟ یہ بل تانوں منظور ہے؟ کیسی استقامت ہے؟ ووٹ دے دے کے کدے ووٹاں واسطے یہ گل آکھی ہے کہ ووٹ دین تو پہلے جتنیاں جناب پارٹیاں نے ہر پارٹی دا 3 مہینے مطالعہ کرو، اس تو بعد جڑی پارٹی تانوں پسند آئے اونوں ووٹ دیا جے۔ اور اس بات بھی یاد رکھنا جڑی پارٹی دا تو جیالہ بنیا پھرنا با مطالعہ کرن تو بعد اگر اس پارٹی دے نال تو اتفاق نہیں کردا تے پھر تینوں بھی جیل اندر بند کرنا چاہیے، کیونکہ تو اس پارٹی نال محبت کیوں کیتی ہے تے جیدی وجہ تو محبت کیتی ہے اونوں بھی جیل اندر بند کرو۔ کیا اسلام ہی اتنا یتیم مسکین رہ گیا ہے کہ جڑا اسلام دی دعوت دے، جڑا اسلام نو بنائے اونوں ویکھ کے جڑا مسلمان ہونا چاہے، اودی دعوت تے جڑا مسلمان ہونا چاہے اونوں جیل اندر بند کر دیو۔ ایسے قانون تے یورپ دی اسمبلی اندر بھی نہیں بنے جڑے تیرے مدینے دی ریاست اندر بن دے پے، نقلی مدینہ دی ریاست۔ سمجھ نہیں آندی دن با دن بننا کی پیا جے 7 ستمبر 1974 دی یاد تازہ کرن واسطے ستمبر دے مہینے اندر ختم نبوت کانفرنساں رکھیاں گئیاں نے، ٹریفک بند کر چھڑی، سکول کالج تعلیمی ادارے بند کر چھڑے، لاک ڈاؤن دی صورت جناب ملک پاکستان اندر اختلاف چھڑا چھڑیے تاکہ کانفرنساں نہ ہو سکن، لوگ میرے پاک نبی دی ختم نبوت دا ڈنکا نہ بجا سکن۔ ایک قادیانیہ دے اشارے تے کیتا گیا اور غیر مسلم آقا دے اشارے تے جناب اے لاک ڈاؤن ہویا۔ ہن پتہ چل رہا ہے نا اگے قریبی جلسہ آ رہے ہیں انہاں لوگاں دا جنہاں دی زبان بھی کالی، جنہاں دا لباس بھی کالا، جنہاں دا عقیدہ بھی کالا، جنہاں دا نظریہ بھی کالا، جڑے ابو بکر دے گستاخ، جڑے عمر دے گستاخ، امی عائشہ دے گستاخ، شریعت دے گستاخ، اللہ دے اتارے ہوئے اس قرآن دے منکر نے اور انہاں دے جلسے دے دن قریب آ رہے نے۔ اور سکول بھی کھول دیو، کالج بھی کھول دیو، لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے۔ اور جدوں واری آئے اسلام دی وہ 3 مہینے پہلے سارے مذاہب کا مطالعہ کرو، کوئی باطل ہے یا کوئی حق ہے سارے کا مطالعہ کرو، پھر جج صاحب تینوں سرٹیفکیٹ دین گے کی اتھارٹی اس جج کو کہ اسلام قبول کرن دیا یہ سرٹیفکیٹ دے اے میرے پاک محمد نے ہاں شریعت ہے ترا امتیاز ہے لا اکراہ فی الدین۔ کہندا ہے زبردستی دین تے ادوں بھی نہیں سی کسی نے قبول کروایا گیا جدو عمر دا ڈنڈا چلدا سی۔ زبردستی شریعت نے اج تک کسی نو اسلام قبول نہیں کروایا تے جڑا اسلام دی عادت ویکھ کے، اسلام دی عادات و اطوار ویکھ کے، اسلام دی خوبیاں ویکھ کے اسلام قبول کرنا چاہے اونوں اسلام تو روکنا، 3 مہینے غیر مذاہب دا مطالعہ کرن دی ترغیب دلانا، ایندا صاف مطلب ہے کہ اسلام دشمنی ہے اور قرآن دی توہین ہے، شریعت دی توہین ہے، صحابہ دی توہین ہے، میرے پاک نبی دی توہین ہے، ختم نبوت دی توہین ہے تے اللہ دی توہین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہندا دین تے ہے ہی اسلام، اس علاوہ اور کوئی دین رب نے بنایا اے شریعت اندر، اس علاوہ کوئی دین اے شریعت اندر، ایس نبی دی نبوت اندر دین صرف ایک ہوئی ہے۔ تے جے اودے واسطے یہ غیراں دا مطالعہ کرنا ہے تے پھر میرا خیال ہے کہ علل اعلان ہی کہہ دیں بھی یہ ملک مسلماناں دا جی دی بنیاد لا الہ الا اللہ تے رکھی گئی، جدے واسطے ساڈے علماء نے گردناں اتروائیاں، جدے واسطے ساڈیاں ماواں بہناں نے چھاتیاں کٹوائیاں، جنہاں واسطے ساڈے جناب اکابرین نے خون دے نذرانے پیش کیتے، خون دیاں ندیاں تے نہراں بہ پئیاں اس ملک دے وجود واسطے، او دے اندر اج کیا جا بل پاس ہو رہا ہے تواڈے ملک اندر، بھائی تسی قبول کرو گے انہوں تے کی کرو گے جے نہیں کرو گے تے کی کرو گے؟ جے زبردستی جو نافذ کر رہے ہیں کی کرو گے تسی؟ کلیاں آوازاں نال گل نہیں بننی، ایتھے لوڑ ہے جہاد دی، ایتھے لوڑ ہے جہاد دی۔ اے اللہ دے دین دے تحفظ واسطے، میرے نبی دی عزت اور ناموس سے تحفظ واسطے، اللہ دے قرآن دے تحفظ واسطے، اسلام دی بقا واسطے انشاءاللہ جدوں تک اینا وجود اندر اینا جسم اندر جان ہے، اینا منہ
ہر لحاظ نال آواز بھی اٹھاواں گے، گلیاں بازاراں چ بھی آواں گے، چوکاں چرسیاں چ بھی آواں گے، ریلیاں جلوس بھی کڈاں گے انشاءاللہ۔ ملک بلاک کرنا پیا او دے واسطے بھی تیار ہاں، مال قربان کرنا پیا انشاءاللہ دے واسطے بھی تیار ہاں، جے جان دیاں قربانیاں دینیاں پیاں اسلام دے تحفظ واسطے تے بولو دے واسطے بھی انشاءاللہ، او دے واسطے بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ اسی بچے قربان کر سکنے ہاں، اسی خاندان قربان کر سکنے ہاں، پر محمد دی شریعت قربان ہون دے سکدے نہیں آئے انشاءاللہ۔ ایسی حکومت میں نہ تو حیران ہے، ایسے ایسے بل کر ایسے ایسے جناب آئے دن قانون کر دیں، اور جب میرا جسم میری مرضی والی نکلیاں سی ادو کہ انج دا کوئی بل پاس نہیں ہویا، ادو جناب انہوں دا حق ہے، اے بندے دا حق نہیں، اے جڑا مسلمان ہونا چاہتا ہے اے او دا حق نہیں۔ جب اللہ نے دین ہی کو بنایا پھر مسلمان ہونا ہر انسان دا حق ہے، اے انہوں اللہ نے حق دیتا ہے۔ تو کون ہونا ہے جڑا اللہ دا دیتا ہوا حق کسی کو کھونا چاہے؟ انشاءاللہ نہیں کھون دیاں گے، بولے انشاءاللہ نہیں کھون دے۔ میں گل کر رہا سر خاتمہ بالایمان دی، تو جنہیں 18 سال تک کرنا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرنا، جی 18 سال تو پہلے تو ہو ہی نہیں نہ سکتا بندہ جناب اس قابل ہی نہیں ہوا کہ اسلام قبول کر لے۔ اگر 18 سال تو پہلے مر جاتا ہے تو کی ہوئے گا مسلمان؟ وہ یہودی بچے کا واقعہ پچھلے سال سنے ہیں، پچھلے جمعے میرے پاک نبی علیہ السلام نے آخری میرے کلمہ پڑھا کے فرمایا اللہ تعالیٰ شکر ہے انہوں جہنم تو بچا لے۔ تو جی آپ فرماتے بھی 18 سال انتظار کر، انہیں کرنی سی، فرشتے نے رک جانا سی کدے بھی نہیں، تو پھر انہیں کسے جانا سی؟ جڑا 18 سال تو پہلے مار گیا کسے کھاتے لکھا جانا ہے؟ بل پاس کرنے والے ہیں تے کروانے والے ہیں، کیا جی انہاں دے کھاتے جانا ہے انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے، پہلا ایمان ہوئے تے اخلاص ہوئے، اس تو بعد زبان سچی ہوئے، اس تو بعد استقامت ہوئے، تے اس تو بعد توبہ۔ توبہ بڑیاں روایتوں نے، بڑے دلائل نے، بڑیاں باتوں نے، میں اختصار عرض کراں پنجویں گل او چیزاں جڑیاں برے خاتمے دا سبب بندیاں نے انہاں تو بندہ بعد رہے، یعنی عقیدہ ٹھیک رکھے، عبادت اندر بدعات دی آمیزش نہ کرے، اللہ نال تعلق نہ توڑے، اور اس طرح منافقت تو بعد رہے۔ یہ ساری چیزیں ایسیاں جنہاں تے اللہ ناراض ہوندا ہے، اللہ دے نبی جنہاں دے کرن تے ناراض ہوندے نے، ایسا عمل نہیں کرنا۔ اللہ انشاءاللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمان گے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔